سعودی عرب ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کا خواہش مند، معاہدے سے پہلے مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل یقینی بنانے پر زور۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا تاریخی دورہ، امریکا میں سرمایہ کاری کا حجم $1 ٹریلین تک بڑھانے کا اعلان۔ عالمی امن کے لیے کوششوں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف۔ شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کی درخواست، غزہ کی تعمیر نو کے لیے رقم فراہم کرنے کا عزم۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں عظیم اتحادی، F-35 طیارے خرید کر یقیناً خوش ہوگا۔ سعودی عرب کے لیے جدید چپس کی منظوری پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، امریکی صدر کی جانب سے سعودی سرمایہ کاری میں اضافے کے اعلان کا خیر مقدم، سویلین نیوکلیئر معاہدے کی امید کا بھی اظہار۔ شہزادہ محمد بن سلمان 7 برس بعد وائٹ ہاؤس کے مہمان۔ سعودی ولی عہد کا تاریخی دورہ امریکا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ، مسکراہٹوں کا تبادلہ، ایک دوسرے سے سرگوشیاں، F-35 طیاروں کی سلامی، بینڈز کی دھنوں نے سما باندھ دیا۔ امریکی صدر نے سعودی مہمان کو نئی واک آف فیم بھی دکھائی۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ امریکی صدر نے کہا اب تک 8 جنگیں رکوا چکا، پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی بھی بند کروائی۔ توقع رکھنی چاہیے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ انسٹنٹلی ہونا چاہیے، بیچ میں کوئی گیپ تو قطعی طور پہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہو جائے گا۔ بھارت سمیت دیگر ممالک میں یہ عہدہ موجود ہے۔ شکست کھانے والا بھارت دوبارہ سرحد پر حملہ کر سکتا ہے۔ انڈین آرمی چیف کے بیانات نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا افغانستان سے ہونے والی در اندازی میں بھی بھارت ملوث ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات بہتر ہوں۔ افغانستان دہشت گردوں کی اماج گاہ بن چکا۔ پاکستان 2 محاذوں پر انگیج ہوا تو فائدہ بھارت کو ہوگا۔ ابراہم ایکارڈ میں جانے کا نہیں سوچ رہے۔ پاکستان کو غزہ سے متعلق عالمی فورسز کا حصہ بننا چاہیے۔ معرکہ حق میں نشان عبرت بننے کے بعد بھارت کی عسکری قیادت بوکھلاہٹ کا شکار۔ انڈین آرمی چیف کا ایک طرف پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کا دعویٰ، دوسری جانب جنگ جیتنے کے لیے مزید اسلحہ خریدنے کا اعلان۔ اسلحہ خریدنے کی باتیں، بھارتی فوج کی کمزور پیشہ ورانہ صلاحیت، نااہل سیاسی قیادت اور ناکام دفاعی منصوبہ بندی کا اعتراف۔ بھارتی آرمی چیف کا متنازعات اور کنفیوژن سے بھرا بیان بوکھلاہٹ کا ثبوت۔ معرکہ حق میں بھارت کی عسکری کمزوریاں اور بدترین آپریشنل کارکردگی دفاعی ڈھانچے کو لاغر ثابت کر چکی ہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد مودی دنیا سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ جہاں بھی جاتے ہیں 7 بھارتی طیارے گرنے کا بتا دیتے ہیں۔ بھارت پاکستان اور کشمیر کے مضبوط بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ کی طرح اس کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم، کہا 6 مہینے کی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے امتحان، بند کمروں کے بجائے عوام کے درمیان فیصلے کریں گے۔ پنجاب میں فتنہ پھیلانے والوں کی فنڈنگ بند، کالعدم جماعت کے عہدیداران کے 23 ارب 40 کروڑ سے زائد کے اثاثے منجمد، 92 بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل کھاتے بلاک، 90 فائنینسرز کے خلاف مقدمات بھی درج۔ دیگر صوبوں میں کارروائی کے لیے وفاق کو درخواست کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کامبنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ امن و امان سے متعلق غیر معمولی اجلاس، ڈپٹی کمشنرز کو وال چاکنگ پر پابندی کے لیے مؤثر اقدامات اور تمام اضلاع میں ڈرون سرویلنس کی ہدایت، اسلحہ لے کر چلنے کے لیے SOPs وضع کرنے کا بھی فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر ملک کی سلامتی کے خلاف مواد شیئر کرنے والے 31 افراد کے خلاف FIRs کٹ گئیں۔ پنجاب میں ائمہ اکرام کی 82% رجسٹریشن مکمل ہو گئی، شرکاء کو بریفنگ۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فورسز کی کارروائیاں، بھارتی سپانسرڈ 39 خوارج ہلاک، باجوڑ میں 11 اور بنو میں 12 دہشت گرد مارے گئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں 10 اور شمالی وزیرستان میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ بنو میں بارودی سرنگ تنصیب کے دوران پھٹ گئی، ایک خارجی ہلاک۔
شاہین پہلے مارکے میں سرخرو، 3 ملکی T20 ٹورنامنٹ کا فاتحانہ آغاز، پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ راولپنڈی میں گرین شرٹس نے 148 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ فخر زمان کے 44، عثمان خان کے ناقابل شکست 37 رنز، بابر اعظم 0 پر آؤٹ۔ کپتان سلمان علی آغا بھی ناکام، محمد نواز کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 12 گیندوں پر 21 رنز کی جارحانہ اننگز، 2 وکٹیں بھی اڑائیں، میچ کے ہیرو قرار۔ پاور پلے میں بہتر بیٹنگ کرنا ہوگی، کپتان سلمان علی آغا کی گفتگو۔ وہ فائر مارے ڈرائیونگ سائڈ کے دروازے پہ اور بائک پہ وہ فوراً فائر کر کے بھاگ گیا ہے۔ بعد میں ایس ایم ایس کیا اس نے کہ 50 لاکھ روپے کا، احمد علی مکسی کوئی نام بتایا ایس ایم ایس میں، اور 50 لاکھ روپے کا بندوبست کرو، یہ پکچر ہے، یہ ٹیلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے۔ کراچی میں بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے، نیو ٹاؤن ایم اے جناح روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ، ملزمان نے کچھ دیر بعد فون کر کے 50 لاکھ روپے مانگ لیے۔ شو روم مالک کے مطابق دھمکیاں بھی دی گئیں۔ واقعے کے بعد تاجر خوفزدہ، تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ، پولیس کی تحقیقات جاری۔ پشاور میں بھی بھتہ خور متحرک، پراپرٹی ڈیلر سے 3 کروڑ روپے طلب، تھانہ شاہپور میں مقدمہ درج، تحقیقات جاری۔ کراچی کے گلستان جوہر بھٹائی آباد میں کار پر فائرنگ، شوہر جاں بحق، بیوی شدید زخمی، اصغر کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار، پولیس کے مطابق سکھر سے تعلق رکھنے والا مقتول ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا تھا، دھوکہ دہی سمیت کئی مقدمات بھی درج تھے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گینگ پکڑا گیا، گرفتاری کے دوران فرار کی کوشش، دوسری منزل سے چھلانگ لگانے والا ملزم زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان نے اورنگی میں 4 افراد کو نشانہ بنایا تھا، برآمد ہونے والے گولیوں کے خول بھی میچ کر گئے۔ کراچی کی تینوں بڑی جماعتوں کے بڑوں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، وزیر اعلیٰ سندھ سے اختیارات لے کر نچلی سطح تک پہنچانا چاہتے ہیں، مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے 27ویں ترمیم کو ووٹ دیا، مصطفیٰ کمال کا موقف۔ مصطفیٰ کمال اپوزیشن کا حصہ، آئینی ترمیم کے ڈرافٹ میں مقامی حکومتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا جواب، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو نظام پر قابض قرار دے دیا، شہری حقوق غصب کرنے کا الزام۔ ماسکو میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت اجلاس میں پاکستان کا پلیٹ فارم کے فعال کردار اور علاقائی تعاون پر زور، شنگھائی اسپرٹ کے بنیادی اصولوں سے وابستگی کا اعادہ، نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم سے بھی ملاقات، باہمی تعاون کے مزید فروغ، علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گئے، صدر کی علالت کے باعث اسپیکر قانون ساز اسمبلی نے حلف لیا، بلاول بھٹو زرداری سمیت سیاسی رہنماؤں کی شرکت، وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش، نو منتخب وزیر اعظم کا اصلاحات کا اعلان، کہا صحت کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا فیصل ممتاز راٹھور سے رابطہ، نیک خواہشات کا اظہار، وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ تحریک انصاف کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ، اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کی شرکت، بیرسٹر گوہر بولے تمام سیاسی آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو سونپ دیا گیا، حکومت 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کی بات کر رہی ہے، کوئی جج سیاسی نہیں ہوتا، اچھے ججز کو عدلیہ میں رہنا چاہیے۔ بانی اور بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، اڈیالہ جیل پہنچنے والے فیملی ممبران اور پارٹی رہنما حکام سے ناراض، فیکٹری ناکے کے قریب دھرنا، پولیس کی جانب سے تحویل میں لینے کے بعد واپسی کے لیے رضامند۔ اقوام متحدہ نے صدر ٹرمپ کے امن پلان کی توثیق کر دی، سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد منظور، پاکستان سمیت 13 اراکین کی حمایت، چین اور روس غیر حاضر رہے، بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی، عبوری سیٹ اپ، حماس سمیت مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح کرنا، امداد کی ترسیل اور تعمیر نو کے نکات شامل، فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے قرارداد کا بھرپور خیر مقدم، حماس نے بین الاقوامی افواج کی تعیناتی مسترد کر دی۔
غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری، یلو لائن کے قریب فائرنگ، مزید 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں صحافی کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ اسرائیلی علاقے ہیبرون میں نامعلوم شخص نے گاڑی شہریوں پر چڑھا دی، چاقو سے بھی حملے، 1 شخص ہلاک، 3 زخمی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر، کلاؤڈ فلیئر میں تکنیکی خرابی کے باعث سوشل میڈیا ایپس بند، صارفین کو رابطوں میں مشکلات کا سامنا۔ پاکستان میں اہم اداروں کی ویب سائٹس غیر فعال، پی ٹی اے کے عالمی پلیٹ فارمز اور مقامی آپریٹر سے رابطے، صورتحال کی مسلسل نگرانی۔ پلاسٹک ریپرز اور پرانے کپڑے کا بطور ایندھن استعمال، چمڑا بھی جلائے جانے لگا۔ فیصل آباد کے صنعتی یونٹوں میں ممنوع اشیاء کا استعمال، اسموگ کے خلاف ایس او پیز کی دھجیاں، زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا، متعلقہ محکمے خاموش تماشائی۔ پاور گیم پر ہلچل، پاکستان کرکٹ میں نیا تنازع، 2 سابق کپتان آمنے سامنے، سرفراز احمد کو عہدہ کیوں دیا؟ اظہر علی پی سی بی سے ناراض، سلیکٹر اور ہیڈ آف ڈیولپمنٹ کا عہدہ چھوڑ دیا۔ بورڈ نے چند روز قبل چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان کو شاہینز اور انڈر 19 ٹیم کی ذمہ داریاں سونپی تھیں۔ پی سی بی، پی ایس ایل اور کرکٹرز پر جوا کمپنیوں سے وابستگی کا الزام، راشد لطیف کے خلاف تحقیقات شروع۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے سابق کپتان کو تحقیقات کے لیے طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق راشد لطیف الزامات ثابت نہ کر سکے، مقررہ تاریخ تک ٹھوس جواب نہ دینے کی صورت میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں پاکستان کو پہلے گولڈ میڈل کی تلاش، ریاض میں جاری ایونٹ میں جاولن تھرو کا ایونٹ آج ہوگا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم ان ایکشن ہوں گے، قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ اور پاکستان کے اسجد اقبال سنوکر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ مسقط میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں پاکستانی کویس نے بھارت کے پنکج اڈوانی کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ اسجد نے سابق عالمی چیمپئن کو 4-0 سے شکست دی۔ دونوں کھلاڑیوں نے میچ کے بعد مصافحہ بھی کیا۔